علیکم بچوں، کیا حال ہیں بچوں؟ آج میں آپ کے لیے سیریل نمبر 1 ہمارے بچے لے کر دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ لوگوں نے کل بھی اس کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ آج میں آپ کو مصنف کے الفاظ میں کچھ سنانا چاہتی ہوں۔ کہ دیکھیے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں پیغمبروں کے حوالے سے واقعات اور اولیاء اللہ کے حوالے سے واقعات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ کو سناؤں گی صفحہ نمبر 27۔ چلے پڑھتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف دولت کماؤں، لوگ میری عزت کریں، میں لوگوں میں ممتاز ہو جاؤں۔ علم حاصل کرنے سے یہ سب تو خود بخود ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ آپ کو یہ بات بہت زیادہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور اس پوری دنیا کے مالک ہیں۔ وہ کیسے تخلیق کرتے ہیں، کیسے اپنے مخلوق کی پرورش کرتے ہیں، اپنی مخلوق کو وسائل فراہم کرنے کا کیسا انتظام بنایا ہوا ہے، اور جو انتظام بنائے گئے ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں، یہ سب باتیں قرآن مجید میں درج ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی زبان کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ الحمدللہ ہم سبھی نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز میں کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ نماز میں قرآن کی صورت تلاوت کرنے میں یہی حکمت ہے کہ جب آپ قرآن کی کوئی صورت پڑھیں تو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے اس لفظ یا جملے کا ترجمہ ذہن میں دہرائیں جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہوں۔ آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ اکبر پکارنے کا کیا مطلب ہے تو وہ 1000 بار بھی اللہ اکبر کہے تو اللہ کی بڑائی کا اصل مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرتے ہیں تو چونکہ ہمیں اس کا اصل مفہوم معلوم نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات گردش کرنے لگتے ہیں۔ جب آدمی نے کہا اللہ اکبر اور خیال کسی اور چیز کا آ گیا تو ظاہر ہے بڑا تو وہ ہو گیا جس کا خیال آیا ہے۔ جب کوئی بندہ سچ مچ اللہ کو سب سے بڑا مان لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو کسی اور چیز کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد خیال آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ذہن میں داخل نہیں ہوا۔ نماز میں اللہ سے ربط اور تعلق تبھی جڑے گا جب نماز میں کہے جانے والے الفاظ، تلاوت کی جانے والی صورتوں کا ترجمہ اور مطلب بھی دہرائیں اور ذہن کو اس مطلب اور مفہوم کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ رکھیں۔ پیارے بچوں، آج اس ٹاپک میں آپ نے کیا سمجھا؟ بھئی میں نے تو یہ سمجھا کہ جب تک مجھے عربی کا ترجمہ نہیں آئے گا میرے اندر کچھ جذبات، کوئی احساسات نہیں ڈیولپ ہوں گے۔ دیکھیے، اگر ہم انگلش میں کسی کو کچھ کہتے ہیں اور وہ انگلش نہ جانتا ہو تو کیا وہ ہمارا مطلب سمجھے گا؟ ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے کہ عربی زبان میں بہت زیادہ ثواب ہے اور ہم اپنے بڑوں سے یہی سنتے آئے ہیں۔ بچوں، ایک بات اہم بتاؤں، میں تو بچپن سے نماز ہی پڑھتی تھی، لیکن جب میرے استاد محترم خواجہ شمس الدین عظیم نے فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ نماز کا مطلب ہے ربط قائم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہونا۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، لیکن ہمیں تو وہ معراج نہیں ملی۔ کیسے ملتی؟ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے تو نماز قائم ہی نہیں کری۔ جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور اب ہماری سمجھ میں یہ آیا اور اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں ہمارا تعلق قائم ہو۔ نماز پڑھیں نہیں، نماز قائم کریں، اور کہ جب قائم ہو جاتی ہے تو اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، اور یہ وہ تعلق ہوتا ہے جس سے نماز مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ تو بچوں، آج سے آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ہمارے استاد محترم نے بتایا ہے۔ نماز کی چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد کرنی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمارا پروگرام جاری رکھا تو میں نماز مومن کی معراج سے کتاب جو ہمارے اسٹڈی سینٹر میں موجود ہے اس سے آپ لوگوں کو
آیتوں کا ترجمہ یاد کراؤں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ تو کم سے کم چھوٹی چھوٹی آیتوں کے نماز میں جو عربی الفاظ ہیں، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہ سب ان کے ہم ترجمے یاد کر لیں گے، صحیح ہے بچوں؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔